بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ سید احمد حسان شاہ حاضر ہے پروگرام تجزیہ کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور خصوصی انہوں نے جو ہے ہمارے ساتھ شفقت فرمائی ہے جناب محترم ندیم اشرف ورائٹ صاحب، جو کہ سیکٹر کمانڈر ہیں اور پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ اور موٹر وے ڈپارٹمنٹ سے ان کا جو ہے تعلق ہے۔ تو آئیے ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں اور آپ تک ان کی جو ہے کچھ باتیں پہنچاتے ہیں کچھ ٹریفک کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتے سر، آپ نے ٹائم دیا اپنا رمضان میں مصروفیات میں۔ اور سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ سر ٹریفک کا جو اویئرنیس پروگرام ابھی ہم آئے ہیں باہر دیکھا ہے، تو سر یہ ڈیلی بیسس پہ آپ کے یہاں چل رہا ہے یا یہ کہ جو ہے یہ کوئی خاص دن ہوتے ہیں یا کوئی منتھلی بیسس پہ ہوتا ہے، ویکلی بیسس پہ ہوتا ہے، کیسے ہے یہ؟ تھینک یو۔ اگر آپ نے ہماری آپریشنل کام دیکھنا ہے تو ہم راؤنڈ دا کلاک ہماری جتنی بھی ہائی ویز جو ہماری جورسڈکشن ہے ہائی ویز پہ یا موٹر ویز پہ، تو ہمارے افیسر 24 گھنٹے اس کام پہ موجود ہوتے ہیں۔ مختلف طریقہ کار سے مختلف اشکال میں مختلف ایونٹ کے ذریعے روڈ سیفٹی کی آگاہی کے حوالے سے ہم کام کرتے رہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ہمارا کوئی افیسر ٹول پلازا پہ کھڑے ہو کے بریفنگ دے رہا ہے تو وہ بھی روڈ سیفٹی کے حوالے سے کام کر رہا ہے۔ کوئی افیسر ہمارا اگر کسی جگہ پہ ہم روڈ سیفٹی واک کرتے ہیں یا اسکول میں جا کے کرتے ہیں، یا ایون ہمارا آفیسر کسی کو کسی ٹریفک وائلیشن میں ایون جرمانہ کر رہا ہے تو وہ بھی روڈ سیفٹی اویئرنیس ساتھ ضرور دیتے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر جب تک لوگوں کو روڈ سیفٹی کی اویئرنیس آگاہی نہیں ہوگی تو روڈ سیفٹی پہ عمل درآمد نہیں ہوگا۔ اور روڈ سیفٹی وہ چیز ہے جو ہمیں یہ طریقہ کار بتاتی ہے کہ روڈ پہ آنے والے لوگوں کو محفوظ کس طرح بنانا ہے، اور یہ کسی ایک ادارے یا ایک شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ جب تک ہم مل کر لوگوں میں اویئرنیس دیں گے اور پھر سب لوگ مل کر اس پہ عمل کریں گے تو پھر ہم جو روڈ سیفٹی کا ایک مشن ہے زیرو ایکسیڈنٹ آن روڈز، وہ پھر ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ جو ابھی آپ نے جس سیشن کا بات کی جو ابھی باہر چل رہا ہے، وہ سیشن ہمارا ایکسیڈنٹ انالیسس کا ہے، روڈ سیفٹی کے حوالے سے نہیں ہے۔ یہ ٹیکنیکل ہمارے کورسز ہیں، یہ منتھلی بیسس پہ بھی چلتے ہیں، فورٹ نائٹلی بھی چلتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ہم اپنے افیسران کی کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے، کیونکہ جو افیسر ہمارے روڈ پہ کام کر رہے ہیں، حادثات کی صورت میں جب وہ اس پہ کسی حادثے کو ہونے کے رونما ہونے کے بعد اس کی وجوہات کا جو تعین کرنا ہے، اس حوالے سے یہ ان کی کیپیسٹی کو مزید بہتر بنانے کے لیے کورس ہے۔ تو روڈ سیفٹی کے حوالے سے ہماری بہت ساری دوسری ایکٹیویٹیز ہیں، تو انشاءاللہ العزیز وہ جاری و ساری ہیں، ہائی ویز پر بھی اور موٹر ویز پر بھی۔ اچھا سر، دوسرا سوال یہ ہے کہ جو کم عمر ڈرائیور ہیں ان کی وجہ سے زیادہ کازز ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ کے، یا جو ہے فزیکلی جو ہے ویکلس کی وجہ سے ہوتے ہیں یا تیز رفتاری کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ کیا آپ دیکھتے ہیں، جو ہے اسسمنٹ کرتے ہیں آپ؟ کوئی بھی حادثہ جو ہے نا وہ اس کے پیچھے بہت سارے عوامل ہوتے ہیں، فیکٹرز، ہر فیکٹر اس میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم کسی ایک پرٹیکولر حادثے کا تو یہ وجہ بتا سکتے ہیں کہ یہ فلاں وجہ سے ہوا ہے، لیکن جب ہم پورا اس کو پورے اسپیکٹرم میں دیکھیں گے حادثات کے حوالے سے، تو ہم کسی ایک کو پورے طرح اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ یہ جو آپ نے عوامل بتائے ہیں، یہ تمام عوامل حادثات کا باعث بننے میں ان کا اپنا اپنا کردار ہے۔ انڈر ایج جو ڈرائیورز ہیں جس کی آپ نے بات کی، اس کے علاوہ ایک لائسنس کے بغیر والے ڈرائیورز ہیں، بے شک وہ انڈر ایج نہیں ہیں۔ اور دوسرا وہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گاڑی تو اچھی چلا لیتے ہیں لیکن لائسنس نہیں ہے، اور کچھ ادروائز اس طرح کے ہیں کہ لائسنس تو ہے لیکن گاڑی چلانی نہیں آتی، یا
نہ لائسنس ہے اور نہ ہی گاڑی چلانی آتی ہے، ان تمام کی ایک کنٹریبیوشن حادثات میں ہے۔ اسی طرح جو اوور سپیڈنگ ہے، جو میری جتنی بھی نوکری میں جو میں نے انالیسس کیا ہے، ایکسیڈنٹ تو بہت ساری وجوہات سے ہوتے ہیں، لیکن ایکسیڈنٹ کو کم کرنے کے لیے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ سپیڈ کو جب ہم کنٹرول کر لیں گے، ود ان لمٹس لے آئیں گے، تو حادثے کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ ہم نقصان کو کم کرنے کے لیے سب سے پہلے سپیڈنگ جو گاڑیوں کی ہے اس کو کنٹرول کریں، اور ابھی جیسا کہ میری خصوصی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ رمضان کے حوالے سے تمام لوگوں میں اس حوالے سے اویئرنیس دیں کہ افطاری سے پہلے خصوصی طور پر اپنی سپیڈ کو کنٹرول کریں۔ ہر بندہ اس وقت جلدی کے چکر میں ہوتا ہے، اور تھوڑی آپ کی جو احتیاط ہے وہ بڑے حادثے سے بچا سکتی ہے۔ اور اسی طرح صبح سحری کے بعد جب عموماً ڈرائیورز کو اونگ آنے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، تو اس وقت بھی احتیاط کریں اور اپنے آپ کو مکمل ریسٹ کرنے کے بعد پھر گاڑی ڈرائیو کریں۔ اس حوالے سے حادثات کو کنٹرول کرنے کے تناظر میں رمضان شریف کے رہتے ہوئے سحری کے بعد اور افطاری سے پہلے ان دو اوقات میں خصوصی توجہ کریں اور اپنے اوپر زیادہ ذمہ داری محسوس کریں۔ اچھا سر، میں یہ ایک سوال کروں گا کہ اکثر ڈرائیور گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سو جاتے ہیں، تو ہمارے موٹر وے پولیس یا جو ہے میڈیکل جو ہے وہ کیا کہتا ہے اس بارے میں کہ کتنا کلومیٹر کتنی مائلیج ایک ڈرائیور کو ایزیلی کرنی چاہیے؟ یہ جو سائنٹیفک ریسرچ ہے وہ کل بھی ہمارے ایک ڈی صاحب نے شیئر کی تھی۔ جو ڈاکٹرز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 2.5 گھنٹے 2.5 آورس کنٹینیوس ڈرائیونگ کے بعد آپ کو ہر بندے، بھلے آپ محسوس کر رہے ہوں لیکن آپ کو ریسٹ 5-10 منٹ کے لیے بریک کرنی چاہیے۔ اور جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے وہ میکسیمم 4.5 گھنٹے سے زیادہ آپ کو کنٹینیوس ڈرائیو کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے ہم جو لانگ روٹ والی ایچ ٹی وی گاڑیاں ہیں یا پی ایس ویز ہیں، ان کے مالکان کے ساتھ ہماری ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے، اور ہماری آپ کے وساطت سے لوگوں کے اویئرنیس کے حوالے سے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی پی ایس وی یا ایچ ٹی وی جس کا ٹریول ٹائم 4.5 گھنٹے سے زیادہ ہے، اس گاڑی میں 2 ڈرائیوروں کا ہونا قانوناً لازمی ہے۔ تو اس حوالے سے جو عوام الناس ہے اس چیز پہ عمل درآمد کرنے کے لیے وہ بھی ہمارا ساتھ دے۔ عوام ہمارا ساتھ کس طرح دے گی کہ اس طرح کے لوگوں کو بریف کرنے سے اور ہمیں اپڈیٹ کرنے سے، کیونکہ ہر جگہ عوام تو موجود ہے، موٹر وے پولیس ہر جگہ ہر گاڑی میں موجود نہیں ہو سکتی۔ تو جہاں عوام ہمارے ساتھی بھائی پاکستانی کسی بھی قانون کی خلاف ورزی دیکھتے ہیں جو کہ ان کی جان کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، تو وہ ہمیں 130 ہماری ہیلپ لائن ہے، ہم سفر ایپ ہے، اس کے ذریعے ہمیں اپڈیٹ کریں، ٹویٹر کے ذریعے کریں، تو ہم اس کو رسپونڈ کر کے اس مسئلے کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ سر دوسرا سوال یہ تھا کہ موٹر وے پہ دوران ڈرائیونگ کچھ وہیکلز جو ہے خراب ہو جاتی ہیں، یا جو ہے ان کا جو ہے کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، فیول کا مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ لوگ نہیں دیکھ سکتے، تو سر آپ کی طرف سے کوئی رسپانس ہوتا ہے تو اس کا بھی ایمرجنسی نمبر یہی ہے؟ جی یہی 130 ہماری ہیلپ لائن ہے۔ تو اس میں سر کیا اقدام کرتے ہیں پھر موقع پہ پہنچ کے؟ موقع پہ پہنچ کے اکارڈنگلی جو بھی صورتحال ہے، ہائی ویز پہ ہمارے ان کا رسپانس ڈفرینٹ ہے موٹر ویز کی نسبت، کیونکہ موٹر وے تو وہ ایک ایسی ہے نا جو فینس کے اندر روڈ ہے جہاں آپ کو کوئی بھی پرائیویٹ چیز نہیں ملے گی، تو وہاں ہمارے جو موبائل ورک شاپ ہیں، جو این ایچ اے کے کانٹریکٹر ہیں وہ موجود ہیں، ان کو موقع پہ ان کی ہیلپ کے لیے بھجوایا جاتا ہے۔ ہائی ویز پہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایریاز میں ورک شاپ ہو گئی یا باقی جو چیزیں ہیں، پیٹرول پمپ وغیرہ، یا جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان لوگوں کی سروسز کے ہمارے پاس نمبر ہوتے ہیں، ہم ان سے کوآرڈینیٹ کر کے وہاں پہنچاتے ہیں تاکہ اس کی روڈ یوزر کی
جو ڈسٹریس میں اس کی ہیلپ ہو سکے۔ اچھا سر، سیفٹی کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے، موٹر وے کی اسپیشلی میں بات کروں گا، آپ کیا عوام کو پیغام دینا چاہیں گے کہ کیا وہ اویئرنیس ہو ان کے پاس، اور کیا ٹولز ہوں کہ جب وہ گاڑی ڈرائیو کے لیے نکلیں تو ان کو یہ جو ہے چیزیں جو ہے ضروری رکھنی چاہیے؟ جب بھی آپ سفر پہ نکلتے ہیں تو ایک بنیادی فارمولہ ہے گاڑی کو چیک کرنے کا، سفر سے نکلنے سے پہلے کا۔ ہم اس کو اپنی زبان میں، اپنے کوڈ میں ہم کہتے ہیں پاور فارمولہ، POWER۔ پی، راؤ صاحب ایکسپلین، پی فار پیٹرول، ای فار اس کا جو، او فار آئلز، اس میں آئل، موبلائل، اس کی باقی چیزیں اس کو چیک کریں۔ ڈبلیو میں اس کی پانی والی چیز آ گئی، واٹر۔ ای الیکٹریسٹی، آر ربر، اس کے ٹائر۔ یہ 5 چیزیں آپ اپنی گاڑی کے جب اس فارمولے سے چیک کر کے سفر پہ روانہ ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو رستے میں اگر کوئی آگہانی صورتحال نہ ہو جائے تو آپ کو ہیلپ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو پاور کے فارمولے سے اپنی گاڑی کو چیک کریں، اور سفر پہ نکلنے سے پہلے جو دوسری بنیادی چیز ہے کہ جس بندے نے گاڑی چلانی ہے اس کے پاس لائسنس ہو اور ضروری ڈاکومنٹس اس کے پاس ہوں، اور سب سے اہم چیز ہے کہ وہ فریش ہو، تھکاوٹ، اوور فٹیگ ہو کے گاڑی نہ چلائیں۔ لاسٹ میں آپ کچھ پیغام دینا چاہیں ہماری استاد سلیم اسواس کی طرف سے؟ میری تمام پاکستانیوں سے یہی درخواست ہے کہ ٹریفک قوانین پر عمل کر کے اپنا جو انتہائی ضروری فریضہ ہے وہ ادا کریں، لوگوں تک ٹریفک کے شعور کو بیدار کرنے کے حوالے سے ہمارا ساتھ دیں، تاکہ ہم پاکستانی لوگوں کو جو بھی روڈ پہ آتے ہیں ان کی حفاظت میں ہمارا ساتھ دیں۔ اور ساتھ دینے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ قانون پہ عملداری کریں، تو اس سے آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہوں گے۔ تو کوئی ایک بھی ادارہ یا ایک شخص یہ ساری ذمہ داری نہیں نبھا سکتا۔ ہم مل کر اپنے حصے کا دیا جلائیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ پاکستان، یہ ہمارا ملک، اس کی شاہراہیں محفوظ ہوں گی۔ بہت شکریہ ندیم صاحب۔ جی تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو ہے موجود تھے سیکٹر کمانڈر محمد ندیم مرائج صاحب، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے ہم اپنے سفر کو محفوظ بنا سکتے ہیں، شاہراہوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ وہ صرف اسی صورت میں ہے کہ ہم جو قوانین ہیں اس کی پابندی کریں، اس کی پابندی کی جائے، اور جو ہے انڈر ایج ان کو لائسنس جو ہے نہیں ملتا تو وہ ڈرائیو نہ کریں، لائسنس کے ساتھ ڈرائیو کریں، اور جو ہے فریش ہو کے ڈرائیو کریں۔ تو سر بہت شکریہ آپ کا۔ جی کیا بناتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ نہ ہو اور ہم جانی اور مالی نقصان سے بچ سکیں، اور ہماری جو شاہراہات ہیں وہ پہلے سے محفوظ ہوں۔ تو الحمدللہ ہم ریگولر بیسس پہ یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے سیکٹر کمانڈر ندیم اشرف وڑائچ، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ان کی خصوصی اس سلسلے میں دلچسپی ہے۔ ہمارے جو ڈی ایس پی ہیں یہاں راؤ اقبال صاحب، وہ بھی کنسرن ہیں بہت اس کے بارے میں۔ تو اگر آپ کہیں تو ہم اپنے اس کورس کو جاری رکھتے ہیں، ہم اپنی ٹریننگ کو جاری رکھتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ کم عمر ڈرائیور ہوتے ہیں، اور ایک آئی جی صاحب نے 6 مہینے پہلے ایک جو ہے کوئی میرے خیال سے جو ہے نیوز دی تھی کہ ان کا جو ہے ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں کافی جو ہے چالانز وغیرہ، اور ای لائن چالان جو ہے اور اس طرح کا۔ تو سر اس میں کیا اقدامات ہیں، اور یہ جو حادثے جو ابھی آپ ایکسیڈنٹل بتا رہے ہیں یہ زیادہ کم عمری سے ہوتے ہیں یا نہ تجربے کاری سے ہوتے ہیں، یا ایسے وہیکل سے ہوتے ہیں جو فزیکلی انفٹ ہوتی ہیں؟
بالکل صحیح آپ نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی. جو کم عمر ڈرائیور جس کو ہم قانون کی زبان میں جوینائل ڈرائیورز کہتے ہیں, یہ واقعی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. شہروں میں یہ خاصا زیادہ ہے, لیکن ہماری ہائی ویز پر اس کے بارے میں زیرو ٹالرنس ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچہ یا کوئی بچی ایسی ہے جس کی ہمیں لگتا ہے کہ ابھی لائسنس کی عمر کو وہ نہیں پہنچا, تو ہم اس کو ڈیفینیٹلی اسٹرکٹلی چیک کرتے ہیں. ایسی گاڑیوں کو واپس بھجوا دیا جاتا ہے, ان کو ہائی وے جوائن نہیں کرنے دی جاتی, موٹر وے جوائن نہیں کرنے دی جاتی. جہاں تک ان کے لائسنس کی بات ہے, اس کے لیے آپ سب جانتے ہیں کہ 18 سال عمر جو ہے وہ مینڈیٹری ہے. لائسنس کا پروسیس اب ہمارے بھی یہاں اسلام آباد میں لائسنس موٹر وے پولیس بنا رہی ہے, لیکن باقی پورے ملک میں صوبہ پنجاب میں پروونشل پولیس کا یہ سیٹ اپ ہے, آپ جانتے ہیں لائسنس کا. تو وہاں بھی اب خاصی انہوں نے سہولتیں دی ہیں, ون ونڈو آپریشنز ہیں, آپ جائیں وہ آپ کو آسانی سے لائسنس بن جاتا ہے اس میں آپ. تو وہ اب لائسنس کا اتنا پرابلم نہیں ہے, یہ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہا ہے. گاڑیوں کی فٹنس کے حوالے سے جہاں تک آپ نے بات کی, یہ واقعی ایک کنسرن ہے کہ گاڑیاں ہماری فٹ ہونی چاہیے, اور وہ ہائی وے وردی ہونی چاہیے, موٹر وے وردی ہونی چاہیے. تو اس کے لیے بھی آج بھی ابھی جو ہم اس کورس میں یہ اسپیشلسٹ چیز کو ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک انفٹ گاڑی جو ہے تو ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ. تو اس کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو وہاں جرمانہ کر کے چھوڑ دیں یا اس کو وہاں پہ موقع پہ اس کو پینلائز کر دیں, نہیں. ہمارے سیکٹر کمانڈر صاحب کا اس میں ویژن ہے کہ اس کا فٹنس کہاں سے جاری ہوا, اس کی پوری روٹ تک ہم نے جانا ہے. وہ ویلڈ تھا, وہ ایکسپائرڈ تھا, وہ کس دن جاری کیا تھا, کب جاری کیا تھا, اس کی مطلب وہ اس کو پورا, اگر اس میں کہیں بھی ہمیں شبہ ہے کہ اس میں کہیں کوئی میلافائڈ ہوا ہے اس کو جاری کرنے میں, کیونکہ یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے موٹر وہیکل ایگزامینر سے ریلیٹڈ, تو وہ شبہ ابھی تک ہمارے پاس نہیں آیا موٹر وے پولیس کے پاس. ہم ریلائی کرتے ہیں جو موٹر وہیکل ایگزامینر ہیں ان کے ایشو کردہ, لیکن ہم باقاعدہ اس کو چیک کر رہے ہیں, اس کو اس کے روٹ کازز تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ گاڑیاں جو بظاہر دیکھنے میں فٹ نہیں ہیں, ہم ان کو ڈس الاؤڈ کرتے ہیں موٹر وے یا ہائی وے پہ. بہت شکریہ, تھینک یو. آپ